بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاؤں پر موچ آ جائے تو برف سے ٹکور کریں۔ کھانا کھاتے وقت کسی کی برائی کرنے سے کھانے سے برکت اڑ جاتی ہے۔ پیدل سفر کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلیں گے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ دھوئیں میں کام کرنے والی عورتوں کی سکن بہت جلدی لٹک جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ کھانے کے بعد ایک امرود کھا لیا کریں۔ عورتوں کے پیٹ پر بچہ پیدا ہونے کے بعد نشانات پڑ جائیں تو نشانوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ بوڑھے لوگوں کی دعا لینے سے زندگی میں کامیاب ہونے کی دلیل ہے۔ رات کے وقت ٹھنڈے مشروبات کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ گھٹنوں میں درد کی وجہ بنتے ہیں۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماری کی زد میں رہتا ہے۔ روٹی کھانے کے بعد گیس خارج ہوتی ہے تو بدن میں طاقت ہونے کی نشانی ہے۔ عورتیں ڈلیوری کے بعد بھنے ہوئے چنے لازمی استعمال کریں۔ یہ خون کی کمی، تھکاوٹ، جوڑوں کے درد جیسے مسائل سے محفوظ رکھیں گے اور جسمانی طاقت بھی اس سے بڑھ جائے گی۔ بوڑھے افراد کی خدمت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچے پھل کھانے سے بال نہیں جھڑتے۔ اگر گھر میں کسی جگہ پر مٹی کا تیل گر جائے تو اس جگہ پر راکھ یا سوکھی مٹی رگڑ کر پہنچ دینے سے تیل کی بدبو غائب ہو جائے گی۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد پانی میں ایک لیمو نچوڑ کر سر میں ڈالنے سے ان کی چمک دگنی ہو جاتی ہے۔ دن بھر میں دانتوں کو 2 سے 3 بار برف لگائیں۔ اس سے درد کم ہوتا ہے اور آپ کو آرام ملتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ چائے، کافی یا چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک سے دور رہیں۔ اس سے پیشاب میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ روزانہ ایک انجیر کھانے سے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایک آنکھ بند کر کے سبق یاد کرنے سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ 3 بندوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ شہد، شکر اور کھجور زبان کو کڑوی لگنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری موت قریب ہے۔ جو لوگ گوشت کھا کر ہڈیاں چھت پر پھینک دیتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ بہت جلد ان کے گھر میں جنات آنا شروع ہو جائیں گے۔ گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے گھر میں چھپکلیاں نہیں آتی۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ کیکر کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسبغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کی اس تکلیف کا باعث آپ کی غذا ہے۔ اس لیے ایسی غذائیں کھائیں جس سے آپ کا شوگر لیول نارمل رہے۔ دودھ کی ملائی میں لیمو نچوڑ کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 80 سال تک جوان رہتا ہے۔ نمکین کھانا زیادہ کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے پتھری ہونے لگتی ہے۔
کالا پخانہ آئے تو جان لیوا بیماری لگ سکتی ہے۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ استعمال کرتا ہے اس کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ منہ پر چھالے پڑنے لگے ہیں تو پھٹے دودھ سے کلی کرنے سے منہ کے چھالے دور ہوں گے۔ کوئی بھی دوا کھانے کے بعد 2 منٹ کے لیے لیٹ جانے سے دوا فوراً اثر کرتی ہے۔ بد ہضمی سے بچنا ہے تو ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لیا کرو۔ پیشاب آ جائے تو پانی پی کر پیشاب کر لو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ سمندری نمک کھا لینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ گرمی کے موسم میں بند جوتوں کا استعمال کم کریں ورنہ نظر کمزور ہو جائے گی۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ چنے کی دال کھاؤ، بخار قریب نہیں آئے گا۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے۔ کچے پھل مت کھاؤ، ذہنی کمزوری ہو جائے گی۔ پیاز سونگھنے سے دل کی بیماری ختم ہوگی۔ روزانہ 1 مرتبہ سورہ مدثر کی تلاوت کیا کرو، حافظہ مضبوط رہے گا۔ املی آلو بخارے کا پانی استعمال کرنے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے کے کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں۔ عورتیں حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اخروٹ استعمال کریں اور بھنڈی کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھائیں۔ مسوڑوں کا درد ہو، ابلے ہوئے انڈے کی زردی کو مسوڑوں پر لگا لو، مسوڑوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو فوراً دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈال دو۔ ناظرین، بھنڈی کھانے کے فوائد۔ پیشاب چل کر آتا ہو یا بار بار آنے کا مسئلہ ہو تو بھنڈی کھانا مفید ہے۔ ہاتھوں کی خراش میں بھنڈی مفید ہے۔ مرد اگر اسے استعمال کرے تو ان کے لیے یہ طاقت کا کام کرتی ہے۔ آلو شام کو مت کھاؤ، اس سے بواسیر ہو سکتی ہے۔ جب بھی دودھ کو ابالیں اس میں الائچی شامل کر دیں، اس سے دودھ خراب نہیں ہوگا۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے پٹھے مضبوط رہتے ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا چباؤ، جسم کا درد جیسا بھی ہو اس میں آرام مل جائے گا۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو مت روکو، جتنا ہو سکے خارج کر دو ورنہ دماغ پر اثر پڑے گا۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورہ رحمان کی ریکارڈنگ روزانہ ضرور چلا لیا کریں۔ آپ کو بذات خود اپنے اور اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس ہوگی۔ سوتے وقت دل کی گھبراہٹ محسوس ہونے لگے تو پیشاب کر لو، دل کی گھبراہٹ فوراً ختم ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لہسن کاٹ کر مسل دو، چہرے پر بڑھاپے کی جھلک نمایاں نہیں ہوگی۔ دل کے مریض لوگ آلو بخارا مت کھائیں، زیادہ آم کھانے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جگر کو خراب ہونے سے ہلدی بچاتی ہے۔ مسواک کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ تھکاوٹ اور پریشانی کے اندر ادرک والی چائے پیو، سکون محسوس کرو گے۔ گرم دودھ میں سونف، بادام اور شہد ڈال کر پیو، نظر تیز ہو جائے گی۔ جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ختم ہوگا۔ ہری مرچ ایسی چیز ہے، اس کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں اور پٹھوں میں بھی طاقت آ جاتی ہے۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد اچھی طرح کلی کریں۔ بواسیر کے مریض لوگوں کے لیے لوکارٹ کا پھل
کسی نعمت سے کم نہیں۔ لیچی گرمیوں کا نایاب تحفہ ہے جو کچھ ہی عرصے کے لیے آتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ لیچی جگر کے مریض لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ چاولوں کے اوپر پانی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہار میں ابلا ہوا آلو کھانے سے بدن کے اندر چستی آنے لگتی ہے۔ ناریل کو دودھ میں شامل کر کے کھا لینے سے مرغی کی بیماری نہیں ہوگی۔ سونے سے قبل آلو بخارا کھا لینے سے بے چینی قریب نہیں آئے گی۔ جلدی نیند لانی ہو تو سونے سے قبل سبز انگور کھا لیا کرو، سکون کی نیند آئے گی۔ ہلدی والا دودھ استعمال کرنے سے کمر کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ کیلے کے چھلکے کو دانتوں پر رگڑنے سے دانت موتی جیسے سفید ہو جاتے ہیں۔ گھٹنوں کا درد ہو تو کالے چنوں کو گرم کر کے دودھ کے ساتھ کھاؤ، درد ختم ہو جاتا ہے۔ مرغی کے گوشت کا زیادہ استعمال جسم میں چربی بڑھاتا ہے۔ خالی پیٹ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کرو، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔